حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہ جن کے متعلق میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور جنگ بدر میں آپ حضور کے ساتھ مل کر کے کفار سے لڑ رہے تھے، اور جب حضور نے اشارہ دیا نا ابو عبیدہ کو، جاؤ عبیدہ اور جا کر کفار کے سروں کو اتار دو، تو لکھنے والوں نے لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جہاں جاتے تھے کفار وہاں سے بھاگتے تھے۔ جب کفار نے دیکھا نا کہ یہ تنہا تنہا ہمیں ختم کر دیں گے، تو انہوں نے آپ کے سامنے ایک صاحب کو کھڑا کر دیا، آپ کے سامنے ایک شخص کو کھڑا کر دیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ ان کو دیکھتے کبھی دائیں کی طرف جاتے کبھی بائیں طرف جاتے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے سامنے نہیں آتے۔ ہر چیز یہ نہیں سمجھیے گا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سے ڈر کر پیچھے ہٹے تھے، نہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں نہ خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نہ کبھی دائیں طرف جاتے کبھی بائیں طرف جاتے، کبھی آگے کی طرف کبھی پیچھے کی طرف، ان سے لڑتے نہیں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ بار بار میرے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے تلوار کا ایسا جوہر دکھایا کہ ان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا سگا باپ تھا، باپ کا سر جدا کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، کہا کہ یہ میرے رسول کے غلام ہیں کہ جب باپ بھی سامنے مخالفوں کی کھڑا ہو تو دین کو فوقیت دیتے ہیں، رسول اللہ کی ذات کو فوقیت دیتے ہیں، رب رسول کی ذات کو فوقیت دیتے ہیں، رشتہ داری میں نہیں پڑتے۔